اقرار مسلم تو کر لیا، میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا ابھی، آپ کو اگر ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، عصر کو آ جاؤ۔ پھر وہ عصر کو آگے رو رہے، جماعتیں ہماری ہو گئی، اس کے باوجود ہم نے دنیا کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اے کاش کہ آپ متفق ہوتے، خدا کی قسم انقلاب آ ہی جاتا، اے کاش کہ آپ متفق ہو جاتے، لیکن تاہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ مختلف آوازیں ہماری، یہ مختلف ہمارا وہ پروگرام ہے، مصنف اپنے تصنیف کی شکل میں اس کو پھیلا رہا ہے، مؤلف اپنی تالیف کی شکل میں پھیلا رہا ہے، اور مدرس اپنی تدریس میں غریب، اور پوری رات اپنے دماغ کو، مجھے ابھی رونا آ گیا ایک مسئلے کے اندر میں طلبہ کو پڑھا رہا تھا، تقریباً اس دن اس سبق کے اندر مجھے یاد ہے 40 تک اپنے دلائل اور غیروں کے دلائل، تو پھر میں جب 2-3 گھنٹے سبق سے جب باہر نکلا، مجھے رونا آیا کہ چرواہے کا بیٹا، آپ ایک سبق کے اندر 40 دلائل جو آپ نے بتا دیے، کیا ہوگا؟ اس طرح ہم آسانی سے نہیں، ہمیں محنت کرنی پڑتی، ایک مسئلے کے اندر میں خود اپنے انگلیوں پر گنتا رہا کہ 40 تک دلائل، 40 سے زائد اپنے اور دوسروں کے دلائل وہ بتا دیا، ایک محنت کرنی پڑتی، مدرس کی اپنی تدریس ہے، اس کی ایک محنت ہے، وہ دعا الی اللہ بتدریسہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ خوبصورت کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا، جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس کی باتوں سے زیادہ خوبصورت پیپل پارٹی بلے بلے، ہاں مسلم لیگ وہ درمیان سے لیک ہو گیا، سمجھے؟ جمعیت علماء اسلام، سمجھے؟ یہ تو سب کے سب آپ کر رہے ہیں، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اللہ کی طرف شکر ہے، ہم بلا رہے ہیں، تبلیغ والے بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، خانقاہوں والے بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جمعیت والے بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، سپاہی صحابہ والے بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ میرا تو مسئلہ نہیں، میں تو چونکہ استاد العلماء ہوں، میرے پاس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سپاہ والے بھی ہے، خانقاہوں والے بھی ہے، اور جمعیت والے بھی ہے، پجپیری بھی ہے، غیر پجپیری بھی ہے، ہم یا سپاہ کے جلسے میں بھی جاتے، کلیانی بھی صاحب نے بلایا ادھر بھی آتے، اور خانقاہوں میں بھی جاتے، تبلیغی جماعت میں، تبلیغی مرکزوں میں میرا بیان ہوتا بخدا، ہاں جاتے ہم، لیکن اب ایک آدمی کیا کرے، میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو پیشاب لگے، ادھر رخ کیا، کسی نے کہا کتے کا بچہ، ادھر شاہ یقیق ہے، اس طرف کیا، کہا کہ ادھر تو یہ ہے کہ عبداللہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے، اس طرف کیا کہا کلندر شاہ، اور اس طرف کیا کہا شاہ نورانی، اس طرف رخ کیا کہا پیر شاہ ولایت علی ہے، اس طرف رخ کیا تو انہوں نے کہا عبداللہ شاہ غازی ہے، اس طرف کیا کہا پیر جمن شاہ بخاری ہے، حیران ہو گئی کیا پیشاب کروں، اس نے کہا شر ایسے کرو، سب کے طرف کہا پیشاب ہی کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، پیروں نے ہر طرف پوری دنیا گھیری میں ہے، تو شر تو کہنے لگے یا اللہ سب پیران دا خیر کرے، سمجھو جی اے اللہ تمام پیروں کے خیر ہوئے، راضی ہو جائے یا خوش ہو جائے، اسی طریقہ پر ہوگا شیخ پیران دا خیر ہوئے، تو میں وہ سب پیران دا خیر ہوئے وہی آدمی، میں کیا کروں، ہم پڑھاتے ہیں ان کو یہاں سے تشکیل کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں، میں نے خود کئی دفعہ کوشش کی پی ٹی آئی میں جانے کی، لیکن فضل الرحمان نے چھوڑا بھی نہیں، اور عمران خان نے کہا اس کو صاف کرو پھر آ جاؤ، ورنہ میرا یہ کہ میں خود دلی طور پر پی ٹی آئی، اس لیے کہ پی ٹی آئی میں بہت کچھ ہے، باجی بھی ہے باجے بھی ہے، فضل الرحمان کے پاس خاک ہے کچھ بھی نہیں، بولو فضل الرحمان کے پاس خاک ہے، کلیانوی صاحب کے پاس خاک ہے کہ ہم ادھر آئیں گے، میرے اپنی دلی تمنا کہ میں پی ٹی آئی میں چلا جاؤں، سمجھے؟ پی ٹی آئی والے ہمیں قبول بھی کرتے ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ رکاوٹ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی داڑھی اور آپ کی پگڑی کو دیکھ کر کے وہ جو تتلیاں ہیں وہ کیا ہے گھبرا جاتی ہیں، تتلیاں سمجھ گئے، وہ تتلیاں وہ گھبرا جاتی ہیں، تو اس لیے میں مجبوری ہو کر کے فضل الرحمان کے پیچھے پڑا ہوں، اور ادھر سپاہ صاحب ہم ادھر تبلیغ والے جو بھی آتے کہتے ہیں سرکار زندہ باد، سرکار زندہ باد۔ میں عرض کر رہا تھا مدرس اپنی تدریس سے، مصنف اپنی تصنیف سے، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مؤذن اپنی اذان سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، المؤذن یدعو باذانہ الی اللہ، اذان سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، والمدرس بتدریسہ یدعو باذانہ الی اللہ، بتدریسہ یدعو الی اللہ، اور والمصنف یدعو الی اللہ بسیفہ، مجاہد اپنی تلوار سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور والخطیب یدعو الی اللہ بخطابتہ، وہ اپنے خطابت سے، بڑی اچھی بات ہے، آپ کسی سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب، ہم لوگوں نے کچھ اس کی کمزوریاں دیکھ کر کے پھر ہم لوگوں نے اعلان کر دیا، لیکن واقعتاً وہ ایک خطیب ہے، میں خود شاہ فیصل کالونی میں 30 سال میں رہا ہوں، میں شاہ فیصل کالونی کے
بہت سے ڈاکوؤں کو، بہت سے بدماشوں کو جانتا ہوں کہ جو جب جامع فاروقی کی اذان ہوتی تھی، میں امام رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ کتے بھونک رہے. جامع فاروقی کی اذان وہ مالدار آدمی کہتا ہے کتا بھونک رہا ہے، لیکن طارق جمیل کی کیسٹیں سن کر کے وہ پکا نمازی بن گئے. اس خطیب کی خطابت کو سن کر کے عطا اللہ شاہ بخاری کوئی وہ اللہ تعالیٰ کے مفسر نہیں تھے، کوئی محدث نہیں تھے، وہ کوئی مدرس نہیں تھے، لیکن اللہ نے کلیانوی والی زبان اس کو دی تھی. آج دنیا میں جتنے بھی خطیب آ رہے ہیں، بریلوی بھی، دوسرے لوگ بھی، سب کے سب کہتے ہیں واہ شاہ صاحب، واہ شاہ صاحب. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ صرف میں، نحو میں، لغت میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، حدیث میں، اصول حدیث میں، تفسیر میں، اصول تفسیر میں، علم میراث کے اندر، ریاضی کے اندر، علم مناظرہ کے اندر، ہر علم میں آپ آگ کا شعلہ بنے. کون تیار ہے؟ خطابت کے اندر بھی بعض لوگوں کو ان کو گھمنڈ ہوتا ہے اور اپنے بارے میں کہ ہم بہت ہیں. بنو تمیم والے آگے، بخاری جلد ثانی کے اندر واقع ہے، بنو تمیم والے آگے انہوں نے کہا کہ عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، آپ ہمارے ساتھ کچھ بندے کرے. خطیب اور شعراء، ہمارے شعراء کا آج آپس میں مقابلہ ہے اور عرب کے فصحاء، بلغاء، شعراء جمع ہو گئے، خطباء جمع ہو گئے، ان کے مقابلہ ہے. آپ بھی اپنے بندے بھیج دیں. مسلمانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں. آپ نے حضرت حسان کو شعر و شاعری کے لیے بھیجا کہ آپ مقابلہ کریں گے، اور حضرت ثابت ابن قیس بن شماس خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی حضرت نے بھیجا. آپ خطابت میں سبحان اللہ سبحان اللہ، جب وہاں انہوں نے بھی، ان کے خطیبوں نے تقریر کی اور ان کے شعراء نے اشعار فی البدی ارتجالاً انہوں نے اشعار، اور حضرت حسان اٹھ کر کے ہر ایک کا جواب دیتا ہے، فی الحال فی الفور اس کا جواب دیتا ہے، اٹھ کر کے جواب دیتا ہے. جب خطیبوں نے ان کی تقریر کی، آخر میں ثابت ابن قیس بن شماس خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہو گئے. اس نے وہ خطابت کا وہ جوہر انہوں نے دکھایا، وہ جوہر دکھایا کہ کئی لوگ مسلمان ہو گئے. آ کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا خطیبکم اخطب من خطبائنا وشاعرکم اشعر من شعرائنا. محمد آپ نے ہمارے خطیبوں کو مات کر دیا اور آپ کی ایک شاعر نے ہمارے شہید شاعروں کو مات کر دیا. بڑی اچھی بات. ہمارے شیخ فرماتے تھے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمہ، میں چونکہ بلوچ آدمی ہوں اور بلوچ جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے محروم الفصاحت پیدا ہوتے، بلوچوں کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ کانہم حرموا عن الفصاحت والبلاغت. فصاحت و بلاغت بلوچوں کو تو آتی بھی نہیں. بلوچ ہے وہ بکری چرانے والے لوگ، تو ہم تو وہی کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام. اب آپ دیکھیں نا کہ بلوچوں کی بہت مشکل، یہ ایبٹ آباد، ہری پور، کشمیر، گلگت، یہ ہمارے ناظم صاحب بلا اس کی اردو کو سن کر کے میں اپنا سبق بھول جاتا ہوں. یقین کرو ان کی اردو کو سن کر، یہ کلیانوی صاحب نے جو تھوڑی سی ترتیب میں نے یاد کی کہ ابھی بیان کیا، وہ میری ترتیب ذہن سے غائب ہو گئی. ہم لوگ محروم الفصاحت ہیں. ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ مجھے کئی دفعہ کہا کہ آپ کی تحریر، آپ کی اردو دیکھ کر کے مجھے متلی آتی ہے، الٹی آ جاتی کہ آپ کیا لکھتے ہیں. مجھے اس دن اندازہ ہو گیا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں. نہ لکھنے کا ڈھنگ نہ کچھ، اس لیے ثالثہ سے لے کر کے دور حدیث تک میں اپنے پرچے عربی میں لکھتا رہا. اس زمانے میں چونکہ اردو ہمیں آتی نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. میری ماں تھوڑی دلی کی ہے یا لکھنؤ کی میری ماں ہے، ہم تو بابا بلوچ لوگ ہیں، پہاڑوں کے. لیکن پھر بھی کام چلاتے مجھے پتا تھا کہ اردو اس کی حدود اربع کو گھیر لینا ہمارے لیے مشکل ہے. اس لیے عربی کے کچھ موٹے قواعد ہیں. اس لیے دیکھیں ہمارے یہاں کتنے بڑے ماہر عربی کے قواعد کو، اب اللہ تعالیٰ کی غلطیاں بھی نکالیں.